کی مخالفت کے باوجود میں نے اپنی غریب خالہ زاد کے ساتھ پسند کی شادی کر لی تھی، لیکن شادی کے 4 ماہ بعد ہی حیرت بھری نظروں سے میں امی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو انتہائی لاپرواہ انداز سے مجھے یہ بتا رہی تھی کہ ثنا کے بھائی یاسر نے میرا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ روح فرسا خبر سنانے کے بعد اماں اب خاموش ہو چکی تھی، لیکن ان کے الفاظ کی بعض گشت مجھے اب تک سنائی دے رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خالہ میرے رشتے سے انکار بھی کر سکتی ہے، کیونکہ مجھ میں ایسی کوئی خامی نہ تھی۔ اچھا خاصا بزنس کر رہا تھا، ابا کے بزنس میں پچھلے 1 سال سے کام کر رہا تھا۔ ابا کا سب کچھ تو میرا ہی تھا، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بہت دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے اماں سے پوچھا، کیا آپ نے خالہ اور یاسر بھائی سے اس رشتے کو پھر انکار کرنے کی وجہ نہیں پوچھی؟ بہت دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ نے خالہ اور یاسر بھائی سے رشتے کے انکار کی وجہ نہیں پوچھی؟ ایسی بھی کیا بات ہے کہ وہ میرے ساتھ رشتہ نہیں کرنا چاہتے؟ حیران بھری نظروں سے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، اماں بہت خاموش اور اداس لگ رہی تھی۔ انہیں بھی شاید یقین نہ تھا کہ ان کی بڑی بہن ایسے انہیں انکار کر دے گی۔ انتہائی دکھی لہجے سے اماں نے جواب دیا، میں نے تو اپنی بہن سے بہت اصرار کیا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گی تو ہم بہنیں ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم ہے کہ وہ ثنا کا رشتہ تمہیں نہیں دینا چاہتی۔ نہ جانے کیوں مجھے اماں کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ سارا خاندان ہی یہ بات جانتا تھا کہ میں اور ثنا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور مجھے یقین تھا کہ ہمارے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے گی۔ لیکن یہاں تو سب کچھ ہی الٹ پڑ گیا تھا۔ اماں اگر پریشان تھی تو ابا شدید ناراض تھے، کیونکہ وہ میرے اور ثنا کے رشتے کے حق میں نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی ہمارے جیسے ہی کسی امیر خاندان میں ہو، جبکہ ثنا کے والد معمولی سے گورنمنٹ ملازم تھے۔ ابا کی مخالفت کے باوجود میں نے ثنا سے ہی شادی کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ میں ثنا کو بچپن سے پسند کرتا تھا۔ ثنا بھی مجھے پسند کرتی تھی اور کئی بار اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی۔ امی اور خالہ میں ہمارے رشتے کے بارے میں بات بھی ہو چکی تھی۔ خالہ تو ہنسی خوشی اس بات پر راضی تھی، لیکن اب اچانک ہی نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ ایک طرف تو مجھے خالہ کے انکار کا افسوس اور دکھ تھا، تو دوسری طرف ابا کا رویہ بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ میں بچپن سے ہی دیکھتا آ رہا تھا کہ اماں خالہ کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے۔ جب بھی وہ بیمار ہو جاتی یا ان کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا، اماں ان کی مدد کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کرتی۔ ابا سے چھپ کر بھی اور ان سے اجازت لے کر بھی خالہ کی مدد کرتی۔ جب سے میں نے ابا کے ساتھ بزنس سنبھالنا شروع کیا تھا، میں اماں سے کہتا تھا کہ وہ خالہ کی ہر مشکل وقت میں مدد کیا کرے، اور ابا سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی رقم کی ضرورت ہو مجھ سے کہہ لیا کرے۔ میں اکثر ہی ثنا سے ملنے کے لیے خالہ کے گھر جایا کرتا تھا۔ یاسر بھائی، جن کی شادی کو ابھی 6 مہینے ہی ہوئے تھے، بہت اچھی طرح سے مجھ سے ملا کرتے تھے، لیکن اب اماں بتا رہی تھی کہ رشتے سے انکار یاسر نے ہی کیا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے تو اماں کو بہت ہنسی خوشی خالہ سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب کمرے میں آ کر بھی مجھے سکون نہ آ رہا تھا۔ بار بار ثنا کا نمبر ملا رہا تھا، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، اور پھر اس کا فون بند ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چند دنوں میں ہی ایسا کیا ہو گیا ہے کہ برسوں پرانے رشتے سے انکار کر دیا گیا، یہاں تک کہ بہنوں نے ہی ایک دوسرے سے ملنے اور کوئی تعلق واسطہ رکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ حالانکہ انکار پر اماں کو جہاں پر شدید دکھ اور صدمہ ہوا تھا، وہ غصے میں آ گئی، لیکن انہوں نے خالہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر انہوں نے میرے بیٹے کو رشتہ نہ دیا تو وہ یہ بھول جائیں گی کہ وہ دونوں بہنیں ہیں، جس پر خالہ نے ان سے کہہ دیا کہ وہ بہت مجبور ہیں۔ یاسر اس رشتے پر راضی نہیں ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ میں رات گزرنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا
کہ صبح سویرے ہی خالہ کے پاس پہنچ جاؤں اور ان سے انکار کی وجہ پوچھوں اور ثنا سے پوچھوں کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ثنا مجھے دل و جان سے پسند کرتی ہے۔ اس انکار میں اس کی مرضی شامل نہ ہوگی۔ پوری رات میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ میں سونا چاہتا تھا، لیکن بار بار ایک ہی خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ خالہ نے انکار کر دیا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ابا نے مجھے اپنے دوست کی بیٹی کے بارے میں بتایا، جو بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے آئی تھی۔ ان کا اسٹیٹس بھی ہمارے برابر تھا۔ میں نے ابا کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں شروع سے ہی ثنا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے ہی شادی کروں گا، جس پر ابا شدید غصے میں آ گئے۔ خالہ کا انکار کرنا انہیں اپنی بے عزتی محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے وہ ایک امیر خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، جو مجھے منظور نہ تھا۔ میں نے ہمیشہ سے ہی ثنا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ناشتہ کیے بغیر ہی میں گھر سے نکل آیا۔ آج میں نے آفس نہ جانے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ میں ابا کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ صبح سویرے ہی انہوں نے مجھے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ مجھے ان کے فیصلے سے شدید اختلافات تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سامنے میں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ مجھے ان کا فیصلہ قبول نہیں تھا، جس پر وہ مجھ سے شدید ناراض ہو گئے۔ جب میں خالہ کے گھر پہنچا تو یاسر بھائی گھر سے جا چکے تھے۔ خالہ سے ملاقات ہوئی تو وہ پہلے کی طرح محبت سے نہ ملی، بلکہ سر ہلا کر میرے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے میرا حال بھی نہ پوچھا۔ یاسر کی بیوی شاہینہ بھی موجود تھی۔ میں نے خالہ سے ثنا کے بارے میں پوچھا تو خالہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور مجھ سے کہا، کل میں نے تمہاری ماں کو بتا دیا تھا کہ ہمیں تمہارا رشتہ قبول نہیں ہے، ثنا سے تم نہیں مل سکتے اور نہ ہی وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ خالہ نے اجنبی لہجے سے کہا۔ ان کے الفاظ اور لہجہ مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ حیرت بھری لہجے سے میں نے پوچھا، یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا ہوا ہے؟ کیا آپ نے میری پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا، جبکہ آپ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ نہ صرف میں بلکہ ثنا بھی مجھے پسند کرتی ہے؟ خالہ نے انتہائی تلخ لہجے سے جواب دیا کہ ہم تمہیں کوئی بھی وجہ بتانے کے پابند نہیں ہیں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں مت آنا۔ خالہ کا رویہ بہت ذلت آمیز تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے خالہ کے گھر میں یوں ذلیل ہونا پڑے گا۔ میں نے ضد میں آ کر کہا، جب تک آپ مجھے انکار کی وجہ نہیں بتائیں گی میں اس گھر میں بار بار آتا رہوں گا، کیونکہ میں وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں جو انکار کی وجہ بنی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک خالہ مجھے اصل بات نہیں بتائیں گی میں یہاں پر ہی بیٹھا رہوں گا۔ میرے ضدی لہجے کو محسوس کرتے ہوئے خالہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کل تمہاری ماں کو بتا دیا تھا کہ یاسر کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے، میں اس وجہ سے انکار کر رہی ہوں۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہوا کہ یہ کہتے ہوئے خالہ خود کو بے بس محسوس کر رہی ہے۔ اصل بات سننے کے بعد میں گہری نظروں سے خالہ کی طرف دیکھنے لگا اور ان سے کہا کہ میری شادی یاسر کے ساتھ نہیں ثنا کے ساتھ ہوگی۔ اگر یاسر کو میں پسند نہیں ہوں تو اس میں ثنا کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ ثنا کی ماں ہیں اور اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ آپ کو اپنے بیٹے کا احساس ہے لیکن بیٹی کا نہیں۔ کیا یہ ثنا کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ خالہ سر چکا کر میری باتیں سن رہی تھی۔ جب انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ادھر ادھر دیکھ کر سب سے پہلے انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی کہ وہ رو رہی تھی، لیکن مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ اس وقت میرے اور خالہ کے سوا کوئی بھی موجود نہ تھا۔ کچھ دیر پہلے یاسر کی نئی نویلی بیوی ہمارے پاس تھی، لیکن پھر وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے خالہ نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا، میں تو یہی چاہتی تھی کہ ثنا رخصت ہو کر میری بہن کے گھر چلی جائے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اس گھر میں اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی، تم اس کا بہت خیال رکھو گے، لیکن یاسر یہ نہیں چاہتا کہ ثنا کی شادی تمہارے ساتھ ہو۔ خالہ کی بے بسی اور دکھ مجھے محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے اس بات پر بہت حیرت تھی
کہ یاسر بھائی کو مجھ سے کیا دشمنی ہے. میں تو ہمیشہ انہیں اپنا بڑا بھائی سمجھتا آیا ہوں. اللہ یہ جانتا تھا کہ انہوں نے میرے رشتے سے کیوں انکار کیا. پرسوچ نگاہوں سے خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا, کیا آپ کو یاسر بھائی نے اس رشتے سے انکار کی کوئی وجہ بتائی ہے؟ وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں جبکہ انہیں ہر بات کا اچھی طرح سے علم ہے؟ خالہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے جنہیں وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے بار بار صاف کر رہی تھی. بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی, یاسر کو تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ تمہارے باپ کو پسند نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ رشتہ ہمیشہ اپنے برابر کے لوگوں میں کرنا چاہیے. اگر خود سے اونچے لوگوں میں بیٹی بیاہ کر دی جائے تو اس بیٹی کے سسرال میں کوئی عزت نہیں ہوتی. ہمیشہ اسے غریب اور کمتر ہی سمجھا جاتا ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بہن کی شادی اپنے جیسے ہی مڈل کلاس لوگوں میں کرے, جہاں پر اس کی بہن کی عزت ہو اور اہمیت بھی ہو. یاسر بھائی کے انکار کی وجہ پتہ چلی تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا, کیونکہ میں نے ثنا کو کبھی خود سے کمتر یا غریب نہیں سمجھا تھا. اماں بھی ثنا سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی اکلوتی بھانجی اماں بھی ثنا سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی اکلوتی بھانجی ان کے گھر میں بہو بن کر آئے. لیکن پتہ نہیں یاسر بھائی کو کیا ہو گیا تھا. خالہ کو تسلی دیتے ہوئے میں نے پوچھا, کیا آپ نے ثنا سے اس بارے میں کچھ پوچھا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ اسے یاسر بھائی کے انکار سے کوئی اختلاف ہے یا نہیں؟ پر امید لہجے سے میں نے پوچھا. کل سے وہ شدید بخار میں پڑی ہوئی ہے, نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے. اس کی حالت بہت خراب ہے. رات کو یاسر ڈاکٹر کو بھی لے کر آیا تھا, دوا کھانے سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا. خالہ نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا. یہ جان کر کے ثنا بیمار ہے میں پریشان ہو گیا. میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ کیوں بیمار ہے. وہ یاسر بھائی کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تو نہ ہو سکتی تھی, لیکن اپنے دل سے بچپن کی محبت نکالنا بھی ممکن نہ تھا. حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ بیمار کا شکار ہو گئی. میں نے خالہ سے پر امید لہجے میں پوچھا, کیا میں ثنا سے مل سکتا ہوں؟ خالہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر مجھے ثنا سے ملنے کی اجازت دے دی. میں بچپن سے اس گھر میں آ رہا تھا, اسی لیے مجھے علم تھا کہ ثنا کا روم کون سا ہے. اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر میں اجازت ملنے کا انتظار کرنے لگا. کچھ دیر گزر گئی تھی لیکن کوئی جواب نہ آیا تو میں نے دوبارہ دروازے پر اونچی آواز سے دستک دی. دروازہ کھلا ہوا تھا. کمرے میں اندر داخل ہوا تو ثنا بستر پر آنکھیں بند کیے پڑی تھی. اس کے قریب جانے پر احساس ہوا کہ وہ تو بے ہوش پڑی ہے. شدید بخار میں تپ رہی تھی. اس کی حالت دیکھ کر میں تو گھبرا گیا. خالہ کو ساتھ لے کر اسے ہاسپٹل لے آیا, جہاں پر اس کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا تھا. شام تک علاج سے وہ کچھ بہتر ہو گئی تھی, لیکن ابھی بھی مکمل طور پر صحت یاب نہ ہوئی تھی. اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے گھر جانے کی اجازت نہ دی تھی. شام کے وقت جب میں گھر آیا تو ابا گھر پر موجود تھے. مجھے دیکھتے ہی غصے میں آ گئے اور مجھ سے پوچھا کہ آج میں آفس کیوں نہ آیا. وہ سارا دن میرا انتظار کرتے رہے. میں نے ابا کو ثنا کی بیماری کا سارا واقعہ بتایا. میں ان سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا, اسی لیے سچ بتا دیا. ثنا کی بیماری کا سن کر اماں بھی پریشان ہو گئی, جبکہ یہ جان کر کے آج سارا دن میں ثنا کے ساتھ ہاسپٹل میں رہا ہوں. ابا شدید غصے میں آ گئے. وہ خالہ کی فیملی کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ خالہ کا تعلق ایک غریب مڈل کلاس فیملی سے تھا, بلکہ انہیں ہمیشہ یاسر بھائی سے اختلاف ہوتا تھا. یاسر بھائی احساس کمتری کا شکار تھے, اس لیے ابا سے ہمیشہ دور ہی رہتے تھے. مجھے آج تک یہ سمجھ نہ آئی تھی کہ یاسر بھائی کو ابا سے کیا اختلاف ہے. ابا دن رات محنت کرتے تھے, جس کی وجہ سے کاروبار ترقی کر رہا تھا. شاید ابا کی مسلسل ترقی کی وجہ سے یاسر بھائی حسد کا شکار ہو چکے تھے. یہی وجہ تھی کہ ابا یاسر بھائی کے ساتھ زیادہ تعلق بنا کر نہ رکھتے تھے اور یہ بھی نہ چاہتے تھے کہ میں ثنا کے ساتھ شادی کروں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ثنا میرے نصیب میں نہیں ہے. ایک طرف ثنا کا بھائی یاسر تھا اور دوسری طرف میرے ابا. دونوں ہی یہ چاہتے تھے کہ دونوں خاندان کبھی ایک نہ ہو, ہمیشہ ایک دوسرے سے دور دور رہے. جبکہ میرے پاس کمزور سہارا اماں اور خالہ ہی تھی, اور یہ دونوں بھی اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکتی تھی. ابا نے اپنی دوست کی فیملی کو
رات کھانے پر انوائٹ کر لیا تھا. وہ دونوں فیملیز کو آپس میں انٹروڈیوس کروانا چاہتے تھے. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ابا کے مہمانوں سے نہیں ملوں گا، اسی لیے ان کے آنے سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا. فضول ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا. میں نے اپنا سیل فون بھی بند کر کے رکھ دیا تاکہ اگر مجھے گھر سے کال آئے تو انہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ میرا فون بند ہے. رات کو میں دیر سے گھر لوٹا جب مجھے یقین تھا کہ مہمان گھر سے جا چکے ہوں گے. میں گھر میں داخل ہوا تو اماں اور ابا میرے انتظار میں جاگ رہے تھے. انہیں جاگتے ہوئے دیکھ کر میں حیران ہو گیا. ابا نے مجھے دیکھتے ہی انتہائی غصے سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرے دوست کی فیملی ڈنر پر آ رہی ہے، پھر تم گھر سے باہر کیوں گئے؟ ابا کے لہجے میں غصے کو محسوس کرتے ہوئے میں نے سر جھکا لیا. میری خاموشی پر ابا انتہائی غصے سے بولے کہ تم نے سر کیوں جھکا لیا ہے؟ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو. ابا شدید غصے میں تھے، اسی لیے میں نے انتہائی نرم لہجے سے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ثنا کے علاوہ کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا. آپ کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے. اپنی دوست کی فیملی کو کسی خاص مقصد کے تحت انوائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. میری بات سن کر ابا مزید غصے میں آ گئے. میں جانتا تھا کہ انہیں میری اس حرکت سے بہت تکلیف ہوئی ہے، لیکن میں کسی صورت بھی ثنا کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے ابا کو منانے کی کوشش کرنے لگا. بہت دنوں سے میں امی اور ابا کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ خالہ کے گھر ایک بار پھر جائیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں. ابا یاسر بھائی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ یہی چاہتے تھے کہ میں ان کے دوست کی بیٹی سے شادی کر لوں. لیکن میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ اگر میں نے ثنا سے شادی نہ کی تو پھر میں کبھی شادی نہیں کروں گا. میں نے یاسر بھائی سے اکیلے میں ملنے کا فیصلہ کیا اور ان کے آفس میں پہنچ گیا. مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوئے، لیکن میں نے ان سے اپنے پرپوزل کے انکار کی وجہ پوچھی تو انہوں نے وہی وجوہات بتائی جو خالہ مجھے بتا چکی تھی. میں نے یاسر بھائی سے وعدہ کیا کہ میں کبھی ثنا کو اس بات کا احساس نہیں دلاؤں گا کہ وہ حیثیت میں مجھ سے کم ہے. میں نے یاسر بھائی سے کہا کہ جب وہ میری بیوی بن جائے گی تو میری اور اس کی حیثیت میں کوئی فرق نہ ہوگا. نہ چاہتے ہوئے بھی یاسر بھائی کو میری بات ماننا پڑی. میری لاکھ منتوں کے بعد ابا اماں کے ساتھ ثنا کے گھر چلے گئے تھے. اب کی بار خالہ اور یاسر بھائی نے میرا پرپوزل قبول کر لیا تھا، جو میرے اور ثنا کے لیے انتہائی خوشی کی بات تھی. سب کی مخالفت کے باوجود میں نے ثنا کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی. جلدی ہی ہماری شادی ہو گئی. میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا. میں نے جسے چاہا تھا اسے پا لیا تھا. اس پر میں جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا. کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ثنا کا میری زندگی میں شامل ہونا کوئی خواب ہے، لیکن وہ حقیقت بن کر میری زندگی میں آ چکی تھی. میں بہت خوش تھا اور کوشش کرتا تھا کہ ثنا کو بھی خوش رکھ سکوں. میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری یہ خوشیاں بہت کم ہوں گی. میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ہماری یہ خوشیاں بس کچھ دنوں کی ہوں گی. اماں اور خالہ بھی بہت خوش تھی کیونکہ دونوں بہنوں کی دلی خواہش پوری ہو گئی تھی. ابا نے بھی اس رشتے کو قبول کر لیا تھا. وہ بھی خوش اور مطمئن دکھائی دیتے تھے. شادی کے 1 ماہ بعد میں ثنا کے ساتھ ملک سے باہر چلا گیا. 2 مہینے تک ہم نے پورا یورپ گھوم لیا تھا. میں اس کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا. 2 مہینے کے بعد جب ہم گھر واپس آئے تو سب گھر والوں نے خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا. میرے لیے یہ خوشی کی بات تھی کہ سب نے ہی ہمارے رشتے کو قبول کر لیا تھا. یاسر بھائی بظاہر تو مجھ سے بہت خوشی سے ملتے تھے، لیکن وہ ثنا سے ناراض تھے کیونکہ اس نے یاسر بھائی کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ صرف مجھ سے ہی محبت کرتی ہے اور مجھ سے ہی شادی کرے گی. ان کے بتائے ہوئے رشتے کو انکار کر دیا تھا. ثنا کی شادی کے بعد بھی وہ ثنا کے انکار کو نہ بھولے. اب بھی اس سے ناراض اور کھچے کھچے رہتے تھے. یاسر بھائی کی ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے اکثر ثنا اداس ہو جاتی تھی. میں اسے سمجھاتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یاسر بھائی بھی پہلے کی طرح تمہارے ساتھ ہنسنے اور بولنے لگیں گے. شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے. اب زندگی معمول پر آنے لگی تھی. میں نے دوبارہ سے آفس جوائن کر لیا تھا. بہت دنوں تک چھٹیاں کرنے کی وجہ سے میرے لیے بہت سے کام جمع ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت مصروف رہنے لگا تھا. میرا خیال تھا کہ میری مصروفیات کی بنا پر ثنا مجھ سے ناراض ہو جائے گی، لیکن اس نے کبھی کوئی گلا شکوہ نہ کیا. پچھلے چند دن سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی.
ہر وقت سر میں درد رہتا تھا، جی گھبراتا تھا اور بیٹھے ہی بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میری مصروفیات کی بنا پر اماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی کہ جلد سے جلد یہ ٹیسٹ کروا لیں۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ثنا کے اہم ٹیسٹ کروا لینے چاہیے۔ اپنی مصروفیات کی بنا پر میرے لیے وقت نکالنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن ثنا بہت کمزور اور بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے ایک دن میں نے آفس سے چھٹی کی اور اسے لے کر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اس کے تمام ٹیسٹ کروائے۔ اس ٹیسٹ جو کہ نارمل تھے ان کی رپورٹ تو جلد ہی آ گئی، لیکن ایک اہم ٹیسٹ کی رپورٹ 3 دن کے بعد ملنا تھی، جس کے بعد ہی ثنا کا علاج شروع کیا جا سکتا تھا۔ ثنا ہاسپٹل سے گھر آئی تو بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی اس کا سانس پھول جاتا تھا اور وہ زمین پر ہی بیٹھ جاتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہم سب پریشان ہو گئے تھے۔ 3 دن کے بعد جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے مجھے اپنے کلینک پر بلایا۔ ڈاکٹر کے مطابق ثنا بلڈ کینسر میں مبتلا ہو چکی تھی۔ یہ جان کر کے ثنا کو بلڈ کینسر ہے، میرے سر پر تو آسمان آ گرا تھا۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ثنا اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوگی۔ یہ خبر سب گھر والوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ جب یاسر بھائی کو پتہ چلا تو وہ بھی آ گئے۔ ثنا سے اپنے رویے کی معافی مانگی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے ثنا کا علاج شروع کروا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو ملک سے باہر لے جاؤں، لیکن ابھی اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ اسے کسی لمبے سفر پر ساتھ لے جایا جا سکتا۔ میرا خیال تھا کہ علاج سے جلد ہی ثنا کی صحت بہتر ہو جائے گی، لیکن وہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس سے بات کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ جب اپنی محبوب بیوی کو اس حالت میں دیکھتا تو میں زارو خطا رونے لگتا تھا۔ سارے خاندان کی مخالفت مول لے کر میں نے ثنا سے شادی کی تھی، لیکن یہ نہیں جانتا تھا ہم دونوں کو ایک ایسی بیماری سے مقابلہ کرنا پڑے گا جو ایک بار اگر کسی انسان کو اپنے پنجے میں دبوچ لے تو پھر اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھ سے باہر لے جانے کے لیے کاغذات تیار کروائے جا رہے تھے۔ میں جلد سے جلد اسے کسی یورپ کنٹری میں لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ اس کا بہترین سے بہترین علاج ہو جائے۔ مجھے اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ تھا کہ ثنا بہت جلد صحت یاب ہو جائے گی، جبکہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کینسر کے بہت کم مریض صحت یاب ہوتے ہیں۔ وہی مریض کینسر سے صحت یاب ہوتے ہیں جن کا کینسر پہلے اسٹیج پر پتہ چل جائے، جبکہ ڈاکٹر نے پہلے دن ہی مجھے بتا دیا تھا کہ ثنا کا کینسر تو آخری اسٹیج پر ہے، لیکن پھر بھی مجھے امید تھی کہ ثنا بچ جائے گی، یا میں ایسا سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ ثنا مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ بیرون ملک جانے کے لیے تمام ضروری کارروائی ہو چکی تھی، لیکن ثنا کی حالت ایسی نہ تھی کہ اسے سفر کروایا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مشورہ دیا کہ کچھ دن انتظار کر لینا مناسب ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، جب اس کی صحت کچھ بہتر ہو جائے تب ہی ہوائی سفر کر سکے گی۔ میں ایک ایک لمحہ گن گن کر گزار رہا تھا۔ جب سے ثنا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی تھی میں صرف ایک بار گھر گیا تھا، اپنا ضروری سامان لے کر ثنا کے ساتھ ہر وقت ہاسپٹل میں ہی رہتا تھا۔ علاج تو مسلسل ہو رہا تھا، لیکن ثنا کی حالت بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑ رہی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک دن تو میں ڈاکٹر سے بھی الجھ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے حوصلہ اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ پچھلے 2 روز سے ثنا کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ علاج نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ ثنا کی صحت یابی کی خوشی میں نے غریب بستی میں کھانے کی دیگیں بھجوائی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا ثنا کی صحت بہتر ہونا بھی نظر کا دھوکہ ہے۔ شام کے وقت اچانک ہی اس کی حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز آ گئے، مجھے کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ اس وقت میری حالت بہت عجیب سی ہو رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اماں اور خالہ بھی آ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یاسر بھائی بھی آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کمرے سے باہر نکلے تو دکھ بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھی لہجے سے کہا کہ وہ ثنا کو نہیں بچا سکے۔ الفاظ تھے جب پگھلتا ہوا سیسا میرے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ثنا مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے. اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے میں نے بہت سارے خواب دیکھے تھے. سب کی مخالفت کے باوجود ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ثنا کے بغیر زندگی گزار سکوں گا. اسی لیے میں نے کسی کی پرواہ نہ کی تھی. لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں سب سے لڑ سکتا ہوں، لیکن موت سے لڑنا میرے اختیار میں نہیں ہے. ابھی ہماری شادی کو صرف 4 مہینے ہوئے تھے، لیکن میری محبوب بیوی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی. میں خود کو بہت سمجھاتا تھا کہ زندگی اور موت تو رب کے اختیار میں ہے، لیکن میرے دل کو کسی طور پر قرار نہ آتا تھا. سارا دن ثنا کی قبر پر بیٹھا رہتا تھا. میرا جی ہی نہیں چاہتا تھا کہ قبرستان سے باہر جاؤں. رات کے وقت ابا مجھے زبردستی اٹھا کر لے جاتے تھے، لیکن مجھے گھر میں سکون ہی نہیں ملتا تھا. میرا علاج کروایا جا رہا تھا، لیکن کوئی دوا مجھ پر اثر ہی نہیں کر رہی تھی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر اور سکون عطا فرمائے، کیونکہ محبت سے بچھڑنا بہت مشکل ہوتا ہے.